آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ میں بندوں کے قریب ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں پر چلے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ میں قریب ہوں۔ دوسرے، روزے کا بیان چل رہا تھا پہلے سے ان آیتوں میں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے کی امتوں میں روزے میں رات کو کھانا پینا، سو کر اٹھنے کے بعد، اور بیوی سے ملاقات منع تھی، لیکن اب اس امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے سو کر اٹھنے کے بعد رات میں بیوی سے، شوہر سے ملنا اور کھانا پینا جائز ہے صبح سحری تک۔ یہ دوسرا حکم ہے جو بتایا گیا ہے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ سحری کھانے کا آخری وقت کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور چوتھی چیز اعتکاف میں اپنی بیوی سے مسجد کے اندر یا اعتکاف کی جگہ کے اندر، جو گھر کی مسجد ہوتی ہے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ یہ احترام اعتکاف اور احترام مسجد کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات جو بتائی گئی ہے اس میں آج کی آیتوں میں، وہ یہ ہے کہ مال حلال طریقے پر کھاؤ، حرام طریقے پر نہ کھاؤ۔ پھر اس کی تفصیل ہے آگے۔ اور جھوٹے مقدمات سے بچو، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے جھوٹے مقدمات سے بچو۔ یہ خلاصہ ہے آج کی آیتوں کے ترجمہ و تفسیر کا۔ تو پہلے سے روزے کا بیان چل رہا ہے، تم پر روزہ فرض کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ بیچ میں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت لائے ہیں۔ اصل میں ایک آدمی نے پوچھ لیا تھا، گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا تھا، وہ آ کر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ ہم کو معلوم ہو جائے۔ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ دعا مانگیں، قریب والا آہستہ بھی سن لیتا ہے، اور اگر دور ہے ہمارا رب تو ہم زور سے، بلند آواز سے اس کو پکارا کریں۔ یہ سوال کیا ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور روزے کا بیان چل رہا ہے تو روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اور جب تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے میرے بندے مجھ کو کہ اللہ کہاں ہے، سو میں تو قریب ہوں، فإنی قریب، یہ جواب آیا کہ میں دور نہیں ہوں بندوں سے، بلکہ بندوں کے قریب ہوں۔ اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، گزارش کرتا ہے، درخواست دیتا ہے، تو میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا جب مجھ سے مانگتا ہے۔ تو احسان کے طور پر ان کو بھی یہ چاہیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ حکم میرا مانے، وہ لوگ میرا حکم کیا کریں؟ مانے، بندے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ نیک راہ پر آ جائیں گے، فلاح کو، خیر کو پہنچیں گے۔ تو اللہ کے حکموں کی پابندی کا یہ فائدہ ہے کہ بندوں میں بھلائی آ جاتی ہے، بندوں میں خیر آ جاتا ہے، کامیابی آ جاتی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، اس کے بعد ایک طویل آیت میں روزہ اعتکاف کے احکام کی تفصیل بھی ابھی آگے آ رہی ہے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا کر یہ بتلایا، خاص عنایت کی
کہ بندوں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی کہ تم میرے حکم کو مانا کرو، کیونکہ روزے کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، اس لیے کہ رمضان ہے یہ، اور رمضان رمز سے ہے، اور رمز کا ڈکشنری معنی لغوی معنی یہ ہے جلن اور تپش۔ معدہ چونکہ جلتا ہے، معدہ اندر جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے جلتا ہے، پیاس کی وجہ سے جلتا ہے، نہیں رہنے بھوک کی وجہ سے جلتا ہے، پیاس کی وجہ سے جلتا ہے، اور وہی تو وہ تھوڑی سی قربانی ہی تو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلواتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں روزہ دار کا بدلہ خود بن جاتا ہوں۔ تو کتنی بھی سہولت دی ہو اللہ نے، لیکن مشقت تو ہے روزے میں، اس کو آسان کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پوری کرتا ہوں۔ تو دلاسا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ مل رہا ہے، اللہ دعا قبول کر رہا ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، اور کیا چاہیے۔ اس لیے یہ آیت لائے، آگے اور ایک روزے سے متعلق آیت ہے، لیکن یہ آیت کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، قریب کیا دور، فإنی قریب، تو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی احکام میرے مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ خیر کو پہنچے۔ امام ابن کثیر نے اس درمیانی جملے فرمایا، یہ حکمت بتلائی کہ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزے کا بیان چل رہا ہے، دعا لائے قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، ابو داؤد۔ کیا مطلب؟ روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی اس کا اہتمام ہے، بعض جگہ انفرادی کرتے ہیں، بعض جگہ اجتماعی کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ معلوم ہوا، انی قریب، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ کسی نے سوال کیا تھا اللہ اگر قریب ہے تو آہستہ اس کو پکاریں گے، مانگیں گے، اللہ اگر دور ہے تو ذرا زور سے پکاریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قریب ہے کہ دور ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ آگے کی آیت ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ کیا مطلب؟ حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، بے حجاب ہونا یعنی ملاقات کرنا، صحبت کرنا، اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں، بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ تمہاری پوشاک ہیں، لباس ہے، تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے۔ تو اب ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو صبح کی دھاری، سفید والی دھاری کالی دھاری سے، سفید لکیر کالی لکیر سے، پھر تم پورا کرو۔ اور تم بیویوں سے نہ ملو اپنی، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں،
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باڑ ہے، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں، تاکہ وہ متقی بنے۔ اب یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بہت ہی اہم باتیں بتلائی ہیں۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا؟ روزے کی رات میں بیویوں سے ملاقات حلال کر دیا گیا، حلال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حرام تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائے۔ سو جانے کے بعد، سو کر دوبارہ اٹھنے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ کھانا پینا، بیوی شوہر سے ملاقات، جب تک آپ سوئے نہیں، چاہے مغرب بعد فوراً کھا لو پی لو، مغرب بعد فوراً ملاقات کر لو بیوی سے، رات کے 10 رہے، صبح تک کہ آپ جاگتے رہے، کھائے پیے، بیوی سے ملاقات کرے، چلے۔ ایک بار جھپکی لگی، سو گئے، مغرب بعد سوئے، عشاء بعد سوئے، سو کر پھر اٹھے اور اب کھانا چاہے اور اب پینا چاہے اور اب اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہے تو یہ ناجائز تھا۔ کتنی تکلیف ہوتی۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ ایک صحابی ہے، وہ صحابی تھک کر آتے تھے اور اپنے گھر پر جب وہ آ جاتے تو آنے کے بعد میں انہوں نے کھانا وغیرہ مانگا تو فوراً کھانا نہیں تھا، تو بیوی نے کہا کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، میں ایسا کرتی ہوں، جاتی ہوں اور جا کر تمہارے واسطے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ یہ تھکے ہوئے تھے، فوراً سو گئے۔ اب جو سوئے اس کے بعد کھانا بھی آیا لیکن اٹھ کے کھا نہیں سکتے تھے، پہلے کا حکم چل رہا تھا، ویسے ہی سوئے ہیں رات بھر اور بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ رکھا، دوپہر میں وہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو یہ سبب بنا، اس کو کہتے ہیں شان ورود یا شان نزول۔ جب وہ سبب بنا، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیتیں سنائی کہ دیکھو اب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے۔ قیس ابن سرمہ انصاری ان کا نام تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے ان سے کہا کہ کہیں سے انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ آئی تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، جب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو ضعف سے، کمزوری سے بے ہوش ہو گئے۔ ابن کثیر میں یہ روایت ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے صحابہ، یہاں تو کھانے کا مسئلہ آیا، بعض دوسرے صحابہ سے سونے کے بعد اٹھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہو گئے۔ انسان فطری تقاضا ہے، جیسے یہ بھوک ہے ویسے وہ بھوک ہے، اٹھے اور بیوی سے ملاقات کر لی۔ اب حکم تھا کہ آپ رمضان میں نہیں مل سکتے ہیں، رات میں سو کر اٹھنے کے بعد، اور بیویوں سے ملاقات ہو گئی، پریشان ہوئے۔ یہ واقعات جمع ہوتے رہے۔ ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے، مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ کتنا بڑا احسان ہوا اس امت پر۔ جو سہولتیں ہیں یہ پہلے کی کسی امت پر نہیں تھی، اس میں یہ بھی ایک سہولت ہے۔ اگرچہ سو کے اٹھنے کے بعد وہ اجازت ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانے کو سنت، سحری کھاؤ ثواب ہے، چاہے تم بغیر سحری کے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، لیکن سحری کو سنت کی نیت سے کھاؤ تو تم کو ثواب ہے۔ لوگ سو کر اٹھنے کے بعد کھانے کو ثواب قرار دیا۔ تو یہ ہے آیت کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کھانا پینا بھی رمضان میں، کب تک کہ صبح صادق تک، سحری کے آخری وقت تک، اور بیویوں سے، شوہروں سے ملاقات بھی۔ یہ ایک حکم اس آیت میں بیان کر کے احسان کیا۔ اب رفث جائز ہے، وہاں اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، بغیر پردے کے ہونا جائز ہے۔ تو رفث کا لفظی معنی اگرچہ عام ہے،
اس کے معنی عام، ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے یا کہتا ہے، دونوں چیز۔ ایک شخص اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے، اشارے وغیرہ، یا کہتا ہے، یا یہ کہ ملاقات کرتا ہے، تو فعل قول سب اس میں شامل ہے۔ لیکن یہاں رفث سے مراد خاص بیوی سے جماع کرنا اور ملاقات کرنا مراد ہے۔ یہ جائز ہو گیا، پہلے نہیں تھا۔ سحری کھانے کا آیا گیا، رات تک کہ تم روزہ پورا کرو، اور کب تک کے کھا سکتے ہیں آپ؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس کو کیا کہا؟ سفید ڈوڑا اور کالا ڈوڑا، سفید لکیر اور کالی لکیر۔ کالی لکیر سے مراد رات، سفید لکیر سے مراد صبح صادق، فجر کی سفید لکیر واضح ہو جائے، وہ افق پر دکھتی ہے، آسمان پر دکھتی ہے، وہ سفیدی پکی، ایک کچی ہوتی ہے، صبح کاذب بولتے ہیں اس کو، جھوٹی سفیدی، اور ایک صبح صادق، صادق کا مطلب ہے سچا۔ تو روشنی سچی، وہ سچی روشنی جب نکل آئے، اب آپ کا سحری کھانا بند، اب روزہ پورا کرنا ہے۔ یہ ٹائم بھی بتا دیا۔ شروع میں سمجھ میں نہیں آیا، ایک صحابی تھے، کسی نے کہا کہ حضرت تو بہت دیر تک کھاتے رہتے ہیں، وہاں چراغ نہیں تھے، حضور کے زمانے میں چراغ نہیں تھے، بہت بعد میں ہے، گھروں میں بھی چراغ نہیں تھے، رات ہوئی سو گئے۔ آج بھی کسانوں کا یہی حال، لائٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے یہاں۔ تو ذرا بلایا ان کو، گاؤ کیا کرتے ہو، سحری کیسے کرتے ہو؟ کہ حضرت تکیے کے نیچے 2 ڈورے رکھ دیے میں نے، 2 دھاگے، ایک کالا ایک سفید، اور وہ اٹھا کے تکیہ دیکھتا رہتا ہوں، اگر دونوں الگ الگ دکھے، سفید اور کالا الگ الگ دکھنے لگے تو ٹھیک ہے بند کر دیتا ہوں، جب تک نہیں دکھتے ہیں الگ الگ تب تک کہ کھاتا رہتا ہوں، اور وہ ادھر باہر صبح صادق بھی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ، تو یہ عربی جاننے والے لوگ تھے، یہ عربی ہے قرآن، خیط ابیض اور خیط اسود، اور وہ حضور کے زمانے میں موجود ہے، لیکن ان کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ ظاہری معنی پر چلے گئے، 2 ڈورے 2 دھاگے، تو 2 دھاگے تکیے کے نیچے رکھ دیے انہوں نے، اور دیکھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور روزہ جا رہا ہے، صبح صادق ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے واہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑا ہے، جس نے مشرق و مغرب کو جمع کر لیا اپنے لیے۔ پھر تشریح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس سے مراد صبح صادق ہے، صبح کاذب ہے، رات کی اندھیری جائے گی، صبح صادق صبح کی روشنی آئے گی، تو تمہارا کھانا بند ہو جانا چاہیے۔ یہ مراد نہیں کہ دھاگے لے کر تکیے کے نیچے رکھو اور وداؤٹ لائٹ آپ اس کو چیک کرتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تب سمجھ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف زبان دانی کی بنیاد پر مذہب کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ وہ عربی تھے، عجمی نہیں تھے، وہ عربی تھے اور اللہ کے رسول تھے، تو معلوم ہوا اسلام کو سمجھنے میں ماہرین اور جانکاروں کو پوچھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سحری کھانے کا آخری وقت ہو گیا، تو یہ چند احکام شروع میں یہ ہو گئے۔ اعتکاف کے بارے میں خاص ایک بات اور کہی کہ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنا۔ اعتکاف، معتکف کو معتکف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرتا ہے۔ عورت اپنی گھر کی بنائی ہوئی مسجد میں ٹھہرتی ہے، ایک کونا مخصوص کر لیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ اس کی مسجد ہو گئی، اور مرد جو ہے وہ مسجد کے کسی کونے کو طے کر لیتا ہے۔ تو معتکف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں یہاں ٹھہرتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں ٹھہرے ہیں تو احترام لازمی ہے۔ تو آیت میں یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیویوں سے اعتکاف میں نہیں مل سکتے۔ پھر اس کی تفصیل ہے بہت لمبی چوڑی۔ وہاں سے دروازہ کھلتا تھا پہلی سب سے، ادھر کمرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، حضور مسجد کے حصے میں رہتے تھے، اور تیل لگانے کنگھی کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو سر دے دیتے تھے، سر وہ گھر میں چلا جاتا تھا، دھڑ آپ کا جو ہے اپنی مسجد میں رہتا تھا، وہ باقاعدہ تیل لگاتی ہے اور کنگھی کرتی تھی۔ تو ایسے مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ میں، وہ اپنی جگہ، لیکن خاص ملاقات جو ہے وہ جائز ہے۔
یہ ہوا اعتکاف۔ اب ایک اہم آیت ہے جو تفصیلی مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرما رہے ہیں تم لوگ اپنے مال ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ اور نہ پہنچاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، ظلم کر کے، ناحق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ تو مال نہ کھاؤ ناجائز طریقے پر ایک دوسرے کا، ایک، اور دوسرے مال کے غلط مقدمے تیار کر کے مت لے جاؤ مال کھانے اور ہڑپ کرنے کے لیے، تم جانتے بوجھتے ایسا مت کرو۔ یہ آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا۔ روزے میں حلال کو حرام کرتے ہیں نا، کھانا حلال ہے لیکن آپ شام تک نہیں کھا سکتے، پانی حلال ہے پی نہیں سکتے، بیوی حلال ہے ملاقات نہیں کر سکتے، ایک معین وقت تک حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعات یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کہ عبادت صوم کا، روزے کی عبادت کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا۔ اس مہینے میں پریکٹس کراتے ہیں 11 مہینے تک حرام سے بچنے کی، لہذا فوراً یہ آیت لائے، روزے کے بعد یہ آیت لے کر آئے کہ حرام مت کھاؤ، تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات یہ آیت یہاں لانے کی کیا ہے، نیز یہ بھی مناسبت ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا، اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں، لہذا یہ آیت لائے کہ حلال کھاؤ، حرام سے اپنے روزے برباد مت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹ